پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 3 خصلتیں 3 خوبیاں پائی جائیں وہ آدمی ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایمان اسے مل جاتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، بلکہ اس ایمان کے اندر وہ آدمی لطف اٹھاتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، خوشی سے وہ ایمان والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، زبردستی نہیں۔ تو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس شیرینی آپ نے فرمایا اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ پہلا آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے ہاں باقی سب چیزوں سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے۔ یہ زبان سے کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر جب مقابلہ ہوتا ہے، معاشرے کے رسم و رواج ہیں، رشتہ داریاں ہیں اور لوگوں کا فیشن ہے، اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے نظام ہے، انسان جہاں پہ جاتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے اگر محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، تو پھر ہر جگہ پر آدمی صرف وہ کام کرتا ہے جس سے اپنے محبوب کو راضی کر سکے، اور اسے یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تو ماحول سارا بدل گیا ہے، مفادات کی محبت، جہاں پہ کام کاج ہے، مفادات ہیں، وہاں پہ بڑے مناسب ہیں، باقی سگے بھائی ہیں، سگے رشتے دار ہیں، کے ساتھ بھی شاید محبت۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی سے محبت ہو اور وہ اللہ کے لیے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کو بتا بھی دے کہ مجھے آپ سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے محبت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے سفر کر کے جاتا ہے دور علاقے میں، کسی بھائی دوست سے ملنے جا رہا ہے، اللہ رب العزت کا فرشتہ مقرر ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آدمی کہتا ہے کہ فلاں بستی میں میرا تعلق دار ہے، اس سے مجھے محبت ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ تیسرا آپ نے فرمایا وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، ایمان چھوڑ کے دوبارہ کفر میں چلے جانا ہے۔ کفر کا کوئی کام آدمی سے ہو جائے، کفر میں چلا جائے، یہ اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ آگ میں چھلانگ لگانا یہ اسے آسان نظر آتا ہے، لیکن ایمان چھوڑ کے دوبارہ کفر میں چلے جانا یہ اس طرح ناپسندیدہ ہے جیسے آگ کے اندر اس کو پھینکا جائے۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے مذاق میں کہتے ہیں وہ کافرہ ادھر آ، مذاق میں کہہ دیتے ہیں میں صحیح ہو جائیں، صحیح ہو کے مرا۔ اور بعض دفعہ کئی لوگ ہمارے کہہ رہے ہو جی وہ ہے تو صحیح نے ساڑھے نو چنگے، ایسا نہیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، اور مذاق میں بھی کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے اتنی جلدی ہم کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ جلدی جلدی کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے یا منافق کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر،
فقط بِهِ أَحَدُهُمَا۔ اس لیے تیسری خصلت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ایمان سے پسندیدہ ہے اور دوبارہ کفر میں جانا ایسے ناپسندیدہ ہے جیسے آگ میں پھینکا جانا۔ اور بھائیوں کفر کے کام کرتے رہیں تو پھر نماز کا چھوڑنا بھی کفر ہے، مسلمان بھائی کو گالیاں بکنا یہ بھی کفر ہے، نافرمانی ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر کا کام ہے۔ تو کفر کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے، جن چیزوں سے آدمی کافر ٹھہرتا ہے کفر میں چلا جاتا ہے، تو عملی کفر بھی ہو اس کا بھی ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 خصلتیں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اس آدمی کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اپنے ایمان کے اندر حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کے اندر وہ لطف پا لیتا ہے، گویا کہ ایمان کی حقیقت کو وہ آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس آدمی میں ہوں ان کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ پہلی بات اللہ اور اس کے رسول باقی سب چیزوں سے اس کے ہاں زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور تیسرا ایمان چھوڑ کے دوبارہ کفر میں جانا ایسے اسے ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔